نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ سورۃ ابراہیم کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کے آیت نمبر 32 سے لے کر 34 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے جس کے اندر وہ خود بھی داخل ہوں گے اور جن کو گمراہ کیا وہ لوگ بھی داخل ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا کہ تم فائدہ اٹھا لو۔ کتنا فائدہ اٹھاؤ گے؟ جتنی زندگی ہے اتنا فائدہ اٹھاؤ گے، اس کے بعد تمہارے لیے برا ٹھکانہ ہے اور وہ آگ ہے جس کے اندر تم داخل کیے جاؤ گے۔ پھر اللہ رب العزت نے جنہوں نے بھلائیاں کی ان کے لیے ایمان لائے ان کے لیے خوشخبری بھی دے دی کہ جو لوگ ایمان لے کر آ گئے، ایمان لانے کے بعد ان نمازوں کو قائم کرتے رہے اور جو کچھ اللہ رب العزت نے ان کو رزق دیا پوشیدہ طور پر بھی ظاہری طور پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن ان کے لیے تنبیہ بھی بیان فرما دی کہ جتنا خرچ کرنا ہے ابھی کر لیں، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لیں، ویسے نہ ہو کہ وہ دن آ جائے جس کے دن نہ کوئی خرید فروخت ہو نہ کوئی دوستی ہو، پھر وہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ابھی وقت ہے، جتنی زندگی ہے نیک اعمال اپنے کر لیجیے۔ آج کے آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اپنی خلقت کو بیان فرمایا اور اپنی مالکیت کو بیان فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، زمینوں کو بنایا۔ اتنی بڑی زمین اور اتنے آسمان بنا دیے، کوئی ہے جو اس کو کرنے والا؟ یہی سوال کافر اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادتیں کیا کرتے تھے، دوسروں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن یہی سوال ان کافروں سے کیا جاتا کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو ان کا جواب اللہ ہی ہوا کرتا تھا کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو کوئی اللہ کے علاوہ بنا ہی نہیں سکتا کہ اتنے بڑا آسمان ایک نہیں 7 آسمان بنا دیے، ایک زمین نہیں 7 زمینیں بنا دی اور اتنی خوبصورت زمین بنا کر رکھ دی، آسمان کے اوپر رات کو ستارے جگمگا رہے ہیں اور چمک اور بڑھا دی، خوبصورتی اور بڑھا دی کہ کوئی اور ہے جو ایسا کام کرنے والا ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو اتارا اور پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کو نکالا زمین سے جو تمہارے لیے رزق ہے۔ زمین کی تمام پیداوار ہمارے لیے پھل بھی ہیں، رزق بھی ہیں، روزی بھی ہیں، کہ ہر چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں اکثر زمین ہی سے نکلتی ہے۔ اگر کچھ عرصے کے لیے بارش نہ ہو، پانی نہ ملے تو انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ زمیندار پریشان ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، قحط سالی کا ڈر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بارشوں کا ہونا یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بارش بھی برسا نہیں سکتا۔ اتنے بڑے بڑے بادل اللہ رب العزت چلاتے ہیں، پھر جہاں اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہ وہاں پانی برساتے ہیں۔
پھر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا جو سمندروں کے اندر اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ اگر ہم معمولی سی چیز پتھر بھی پھینکیں تو پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے، اور یہی کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے اور ہزاروں ٹن اٹھا کر چل رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو چل رہی ہوتی ہے۔ جب اللہ کا حکم ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہی کشتی پانی کے اندر غرق ہو جایا کرتی ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی سمندروں کے اندر چلتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے سہولیات ہیں کہ ایک چیز سمندر کے اس پار لے جاتی ہے، ایک اس طرف لے جاتی ہے، اور ہر چیز استعمال کے لیے یہاں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر مشقت تھی انسانوں کے لیے۔ سب کچھ اللہ رب العزت نے، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہی مسخر کیے ہیں، بنائے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے نہروں کو بنایا، اور بڑے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نہریں انسان بنا لیتا ہے اپنے اختیار کے اندر، اپنے کام کے اندر۔ اس کو بھی نہروں کے جو دماغ دیا، عقل دی سمندر کے اندر، جو کشتیاں بڑی بڑی چلا رہے ہیں، اس کو عقل دینے والے، سمجھ دینے والے اللہ رب العزت ہی ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو چلا دیا، جو اپنے اندازے کے مطابق چل رہے ہیں۔ دن کے وقت سورج ہے، سورج کے بہت سارے فوائد ہیں انسانوں کے لیے، پھل پکنے کا بھی، بجلی کے استعمال کے لیے بھی، اور بھی انسانوں کو معلوم ہے کہ کتنے فوائد ہوا کرتے ہیں۔ اور ہم چھوٹے تھے تو بچوں سنا کرتے تھے کہ معصوم بچے کو جو چھوٹا ہو اس کو دھوپ دیا کرو، دھوپ کے فوائد ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر انسانوں کے ہڈیوں کی مضبوطی کا ذریعہ یہ بھی سورج کے ذریعے، دھوپ کے ذریعے ہوا کرتا ہے۔ اور یہ چاند ہے، رات کے وقت دھیمی چمک اللہ رب العزت نے رکھ دی۔ اگر رات ہی رات ہوتی تو بھی انسان کے لیے مشقت، اگر دن ہی دن ہوتی تو بھی انسانوں کے لیے مشقت۔ تو اللہ رب العزت نے ہر ایک کا اوقات مقرر کر دیے ہیں کہ دن رات ہے تو انسان آرام کے ساتھ سوئے، دن ہے تو انسان آرام کے ساتھ کام کرے۔ خوبصورت روشنی اللہ رب العزت نے رکھ دی، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر وقت چل رہی ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، تمہارے لیے راتوں کو بھی بنایا، دن کو بھی بنایا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر وہ عرض کیا کہ دن ہی دن ہوتے تو انسان کی زندگی مشقت والی ہو جاتی، رات ہی رات ہوتی تو بھی انسان کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے الگ الگ اوقات انسانوں کے لیے مسخر بیان کیا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے کہ جب تم اس سے کوئی چیز مانگتے ہو تو تمہیں اللہ رب العزت سب چیزوں کے ساتھ نواز دیتا ہے۔ اس کے اندر یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم تو ہر وقت مانگتے ہیں لیکن اللہ رب العزت دیتا نہیں وہ چیز۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دعا کے لیے 3 ذریعے ہوا کرتے ہیں، کہ ایک یہ کہ اللہ رب العزت فی الفور وہی دعا قبول فرما دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ دعا تو قبول نہیں ہوتی جو مانگتا ہے، لیکن کوئی بڑی مصیبت آنی ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کے بدلے ٹال دیتے ہیں، تیسرا یہ کہ دعا اگر نہ کوئی مصیبت ٹلے نہ وہ قبول ہو تو آخرت کے اندر ذخیرہ بنا دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بار بار مانگتے رہتے ہیں، ہمیں وہ چیز مہیا نہیں کی جاتی، ہمیں تو مانگنا ہے۔ دینا اللہ رب العزت کی ذات ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جیسے چاہے وہ دیتا ہے، تو ہم مانگنے کو نہیں چھوڑیں۔ جو دعا مانگا کرتا ہے وہ معمولی نہیں، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ والدعاء والعبادہ، کہ جو دعا کیا کرتا ہے وہ عبادت کے اندر شریک ہوا کرتا ہے، جتنی بھی دعا کرے گا وہ عبادت کے اندر ہی مشغول ہوگا۔ تو حتی الامکان بار بار اللہ رب العزت سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانو، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی خوبصورتی جسم کے اندر بال ہوا کرتے ہیں، کوئی ایک ایسا شخص دکھا دے جو ان بالوں کو گن کر دکھا دے۔ جتنی چاہیں نعمتوں کے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رب العزت نے کتنی نعمتوں کے ساتھ نواز دیا ہے۔ ایک انسان کروڑوں سے زیادہ کی نعمتیں رکھتا ہے، رقم رکھتا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جایا کرتی۔ آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، ناک ہے، چہرہ ہے، اور ہر کسی کے اللہ رب العزت نے شکل مختلف رکھ دی۔ یہ ایک معمولی سا انگوٹھا ہے، اس انگوٹھے کے ذریعے ہر کسی کی خلقت کو الگ رکھ دیا ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کی خلقت کیا ہے۔ ہر انسان کی دوسری شکل کے متشابہ نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہو کہ اب نقشے ختم ہو گئے، کسی اور شکل میں بنا دیتے ہیں۔ ایک ہی
انسان ہے، ایک ہی ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، چہرہ سب کا مختلف ہے، تو اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکو گے۔ اور بے شک اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک انسان بڑا نا انصاف کرنے والا ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔